میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بلوچستان کی جو آدھی سے زیادہ معیشت ہے وہ ایران کے تھرو چلتی ہے، تو اس کے لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ ایران سے پیٹرولیم مصنوعات وہاں سے آتی ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں، تو یہ دباؤ بڑھ گیا ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے، لیکن یہ شروعات ہے، آگے جا کر یہ مزید بڑھے گا، بڑھ سکتا ہے. اچھا، ہاں، اور یہ پریشانی تھوڑی بڑھائے گا. تو ایسا اور کیا، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایسا نیوز بھی آ رہی ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ کس طریقے سے اس جنگ میں مزید حصہ لے سکتے ہیں یا لے رہے ہیں؟ اس کی میں آپ کو ایک اچھی مثال دوں. جب دو باکسر لڑ رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے آپ نے اکثر کوچ دیکھے ہوں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہاں، بالکل. تو یہ مجھے یہی معاملہ لگ رہا ہے اس سے، کیونکہ ایران اور روس پیچھے کوچنگ کر رہے ہیں اس کی. امریکہ ڈائریکٹ کودا ہے اس میں، ٹھیک ہے. امریکہ براہ راست کود چکا ہے، روس ابھی تک براہ راست کودا نہیں ہے، آج کیونکہ رشیا روس پر یہ سخت بیان جاری کیا اس نے، سخت بیانات آ رہے ہیں چائنا کی طرف سے بھی. کل بھی چائنا نے پیشکش کی تھی کہ آپ بھائی وہ ڈائلاگ کریں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایگزیکٹ ان کا جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رشیا says it will do everything possible اگر to چائنا، make US Israel military operation against Iran impossible. ہاں، اگر ایران نے درخواست کی تو اس نے یہ کہا ہے کہ ایران نے اب تک ان سے درخواست نہیں کی، نہ اسلحے کے لیے نہ کسی اور، رشیا کے مطابق. آفیشیلی تو میرے خیال میں ایران درخواست نہیں کرے گا نا. ہاں، نہیں آفیشلی نہیں کرے گا، لیکن اگر کر لیے، اگر کوئی خبر تو آ سکتی ہے نا، خبر تو آ سکتی ہے. خبر ایک اور آئی تھی کل، خبر یہ تھی کہ کسی ملک کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے، کسی ادارے کے ذریعے امریکہ کو اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں ڈائلاگ کریں ایران سے، بات چیت کا دروازہ کھولیں، وہ کریں نا. لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس پر یہ رائے دی کہ یہ شاید پاکستان ہو سکتا ہے یا ترکی ہو سکتا ہے. لیکن اب تک اس کی کہیں سے تصدیق نہیں آئی ہے ہمارے پاس کہ کس ملک سے رابطہ کیا گیا، کیا نہیں کیا. کیونکہ ٹرمپ بھی شروع میں جو کہہ رہا تھا، اس میں آپ مجھے بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایران ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور خبر آئی مارکیٹ میں کہ ایپسٹن فائل میں ٹرمپ کا نام آ گیا، اس کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس حوالے سے خبریں پوری گردش کرنے لگی. پھر اس کے کچھ دیر بعد پھر ٹرمپ کا وہ جو اپنے سوشل میڈیا پر جو انہوں نے بیان جاری کیا کہ ایران نے ہاں سوشل ٹروتھ میں جو انہوں نے بیان جاری کیا کہ ایران نے بہت تاخیر کر دی ہے، بات چیت نہیں ہوگی. کیا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے ان فائلوں کے ذریعے ٹرمپ کو دوبارہ جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ ایک رائے یہ دی جائے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ اس جنگ میں ظاہر ہے کہ جو وار انڈسٹری ہے، جو آپ کے ایمونیشن انڈسٹری ہے، ان کا فائدہ تو ہے، تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وار رکے. اور وہ ظاہر ہے کہ یو ایس ملٹری کمپلیکس جو ہے وہ ان کو تو اس وقت پروفٹ ہو رہا ہے نا. ان کا تو لوگوں کی شفٹیں چل رہی ہیں، جو ورکرز ہیں ان کی شفٹیں چل رہی ہیں. ان کی شفٹس جو ہے نا، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں وار بینیفیشری، جنگی منافع خور. ہاں، اور مزے کی بات یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ جو شہروں میں یہاں پر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں یا بڑی فیکٹریاں ہیں، گولیاں بنانے کی ہے اور 50 کیلیبر گنز کے جو ان کے شل بنانے کی، یا جو ایمونیشن بم بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں، فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے نا. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ جنگ، چاہے یہ جنگ صحیح ہو یا غلط، اخلاقیات سے مبرہ ہو یا اخلاقیات کے معیار پہ پوری اترتی ہو، دے ڈونٹ کیئر. تو ان فائدہ تو ان کو ہوگا، جب فائدہ ہوگا تو جنگ چلتی رہے گی. Anyway, منافع خور اپنا منافع دیکھے گا. لیکن میں مجھے ایک اور بات بتاؤ آج، جی میں آپ سے پوچھوں گا اس پر. مطلب پرسوں ایران میں جب بمباری بہت زیادہ ہوئی تھی، ان کی اس دن تقریباً 150-200 طیارے اترے تھے اندر، بمباری کی تھی ایران میں، تہران اور کچھ علاقوں میں. اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے ایران میں. پھر اس کے ساتھ کل یہ زلزلے کی ایک ویو بلوچستان تک بھی آئی تھی، خزدار وغیرہ میں 4.6 یا 4.3 کے زلزلے محسوس ہوئے تھے، اور ایران میں بھی اسی طرح کی. اس میں دو آراء ہو رہی ہیں کہ ایران پر کوئی تجربہ کیا گیا ہے، یا اس بمباری کا لوڈ ہے جس کی زمین لرز گئی ہے، یا ایران نے کوئی تجربہ کیا ہے. اب تک ان تینوں چیزوں کے حوالے سے کوئی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس پر؟ آپ وہاں کوئی بات چل رہی ہے؟ ہاں، یہ صرف رومرز ہے، ابھی تک تو صرف رومرز ہی ہے. ابھی تک یہ چیز جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوئی ہے.
اگر آپ ایکس کو دیکھیں, اگر آپ ڈفرینٹ آفیشیل ان کے پبلیکیشنز کو دیکھیں تو یہ صرف ابھی تک رومرز ہیں. ایسی کوئی رومر ہوتی ہے کیونکہ اگر صرف اگر تابکاری بھی تو نکلتی نا, اگر صرف کوئی واقعی نیوکلیئر پلانٹ پہ کوئی اٹیک ہوتا یا کچھ اس طرح کا ہوتا تو صرف زلزلہ نہ ہوتا, تابکاری ہوتی. اور ڈیفینیٹلی اس وقت بہت ساری جو ایجنسیز ہیں یونائٹڈ نیشن کی ہو گئیں یا جو گلوبل یا انٹرنیشنل جو نیوکلیئر کو مانیٹر کرنے کی جو ایجنسیز ہیں, IAEA نے بھی اس حوالے سے خدشات کا اظہار تو کیا ہے کہ ہاں لیکن ان کے پاس کوئی لیکن انہوں نے یہ کہا کوئی رپورٹ ہاں نہیں ہے. لیکن انہوں نے تابکاری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ابھی تک. وہ ہاں, کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کے ابھی تک کوئی شواہد سامنے نہیں ہے بالکل, تابکاری. کیونکہ مانیٹر تو سبھی کر رہے ہوں ہاں گے نا بیٹھ کر کے, ہاں وہ مانیٹر کر رہے ہیں. بالکل. ہاں اچھا یہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس آپ یہ دیکھیں اس جنگ کے کا ایک اور بھی پہلو یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں بزی کر کے, دنیا کو یہاں بزی کر کے اسرائیل نے لبنان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ مزید کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے مائننگز جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایک وال بنانا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ نیبرز ٹو نیبر اور ولیج ٹو ولیج جو ہے وہ خالی کروا رہے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی ایک بات آئی کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو میکرون ہے انہوں نے ایک الجزیرہ کی یہ نیوز ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون ہیز ایگریمنٹ ٹو میں پڑھوں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آفر کیا ہے آرمرڈ ٹرانسپورٹ وہیکلز جو ہیں وہ لیبنانیز آرمی کو سپورٹ کے لیے پیشکش کی ہے انہوں نے, اور تاکہ جو اسرائیل ہے وہ لبنان کے اندر مزید نہ جو ہے وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. یس. لیکن لبنان میں بیروت میں خطرناک بمباری ہوئی ہے. بہت ایران کے بعد سب سے زیادہ تباہکاریاں بیروت میں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ تل ابیب میں ہوئی ہیں. تل ابیب میں بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو, ایسا نہیں ہے, نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے اس کو, لیکن ان دونوں ممالک میں بہت زیادہ ہوا. ایران اور بیروت لبنان کے بیروت خاص طور پر بہت زیادہ متاثر. ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے وہاں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں یہ اللہ نہ کرے مزید بڑھ سکتا ہے. اچھا بالکل. ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں. یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ جو آذربائیجان سے ریلیٹڈ آپ نے کہا تھا کہ ایران نے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی اٹیک جو ہے وہ نہیں انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آذربائیجان نے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. مجھے جو لگ رہا ہے اس میں پورے سناریو میں اس وقت نا ٹرمپ پر جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور جو کانگریس کا معاملہ ہے اس میں, تو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اچانک ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی دیکھو آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا, بالکل خامنئی کو راستے سے ہٹانا تھا آپ نے ہٹا لیا. اب بھی جو آج بھی اس نے سخت بیانات جاری کیے ہیں اپنے کہ میں اگر کہ جانشینی کے لیے ان کی تو ہمیں مطلب مجھے شامل کر دیا جائے نا. بالکل یہ ویسے عجیب بات ہے, لیکن اس کے ساتھ بہرحال لیکن ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اعلان کر دو کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور تم نکلو یہاں سے. جو یہ وہی بات ہے جو پاکستان اور انڈیا نے اپنے ملکوں میں کیا تھا کہ ہم جنگ جیت گئے ایسے کیا تھا. اس جنگ میں انڈیا نے تو بڑا حملہ کیا تھا, لیکن اس کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا زبردست تھا. وہ بہت اسٹرانگ. اس پر تو دیکھو اس پر تو بار بار ٹرمپ بھی مودی کو نو ڈاؤٹ پاکستان نے بڑا بہترین بڑا جواب دیا تھا. اس پر تو ٹرمپ بار بار اس مودی کو چھڑا رہا ہوتا ہے نا. بالکل. لیکن اس وقت اچھا آپ نے یاد دلایا مجھے, تو اس وقت انڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اندر سے مودی کی حکومت پر. بالکل اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک جو مودی پر جو بار بار تنقید, سب سے خطرناک جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے مہمان کی مخبری کی ہے. اچھا ہاں, کل جو شپ جو ان کی گرائی گئی تھی, ایسا پاسبل ہو سکتا ہے ایسا؟ یار دیکھو جنگ جس دن شروع ہوئی ہے اس دن آپ سناریو بھی دیکھ لو نا.
माइक को जरा करीब रखें। हाँ, जिस दिन जंग शुरू हुई थी उससे एक दिन पहले मोदी जी जो थे वो इसराइल में थे ना, उसकी वापसी पर जंग हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही और मोदी ने अब तक खामनाई के हवाले से कोई बयान भी जारी नहीं किया खास। तो इस पर भी हाँ, कल सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है और उस पर कांग्रेस जो उसको लताड़ रही है, बार बार उसको निशाना बना रही है, तो अब इनके बीजेपी पूरी परेशान है। इस पर क्या हम पूरी हुकूमत उनकी क्या राय करें? बिल्कुल ऐसा ही है।